اچھا تو بلڈ ڈونرز کے ٹھیکیدار بھی ہوتے تھے؟ ہاں ہاں، ہمارے مجھے یاد ہے، اس کا علی خان نام ہوتا تھا، اس کو آپ نے بولا بلڈ چاہیے، وہ آواز لگاتا تھا، وہ پازیٹیو آ جاؤ، تو 3-4 آ جاتے تھے وہ پازیٹیو، وہاں سے جھومتے جامتے وہاں پہنچ جاتے تھے، اپنا بلڈ دے دیتے تھے. جب یہ اسٹرائک پہ گئے تو اس وقت کافی اموات ہوئی تھی، اور جب اموات ہوئی تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کیا کہ بلڈ دینا چاہیے. اسٹوڈنٹس نے کچھ موٹیویشن شروع ہوئی تھوڑا بہت بلڈ دینے کے لیے، اور ہم پہلے بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو کرتے رہتے تھے. لیکن اسٹرائک نے ہم کو بتا دیا کہ یار دیٹ اسٹرائک واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. You realize you can't depend on them. We can't be hostage to these people. Let's make our own blood bank. ٹھیک ہے. I was a second year medical student. اچھا، اور یہ اسٹوڈنٹس کا انیشیٹو؟ یہ اسٹوڈنٹ کا انیشیٹو تھا. اس کا ڈاؤ کا نہیں تھا اس وقت؟ ڈاؤ میں، ڈاؤ کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا. ٹھیک ہے. وہاں پر ڈاؤ میں جو ہے نا، یا تو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی، جمعیت ہو گئی، NSF ہو گئی. یہ ایک نان پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی، جو وہ لوگ جو پروجیکٹس میں نہیں ہوتے تھے انہوں نے ایک بنایا. تو پھر ہم نے کہا کہ یار ہم اپنا بلڈ بینک بناتے ہیں، اور پھر ہم نے، اور فارچونیٹلی آئی واز دا پروجیکٹ ڈائریکٹر آف دیٹ بلڈ بینک. تو ہم نے بلڈ جو ہے نا وہاں پر بلڈ بینک بنا دیا. تو کیسے لوگ کیسے لائے؟ کیونکہ شروع میں تو لوگ لانا بڑا مشکل کام تھا سر، بڑا مشکل. تو کنونس کیسے کیا اپنا کہ آپ فری بلڈ لوگوں کے پاس جانا، کنونس کرنا؟ مجھے یاد ہے کہ جی پہلے 1 یونٹ دن میں 1 یونٹ جاتا تھا. جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے کہ آج 2 چلے گئے. مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ تھی لیبر روم میں، پٹھان عورت تھی، اور وہ بلیڈنگ کی وجہ سے ہی واز ان ویری کریٹیکل کنڈیشن. وہاں سے ریکویسٹ آئی کہ جی بلڈ چاہیے ہمیں. وہ ہمارا وہ گروپ تھا نہیں، تو میں وہاں پہنچا. وہاں جا کے دیکھا اس کا اٹینڈنٹ تھا، شوہر اس کا تھا. اس کو میں نے کہا کہ بھائی میرے آپ کے بیگم جو ہے نا مر جائے گی اگر آپ نے خون نہیں دیا نا. اچھا پٹھان آدمی، سمپل سے آدمی ہوتے پٹھان. تو اس نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب اگر میں نے خون دیا تو یہ تو میری بہن ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے بہن نہیں ہوتی ہے بھائی، آپ چلو. تو اس کو لے کے میں جا رہا تھا، تو راستے میں اس کا بوڑھا باپ مل گیا. اس کے بعد نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خون دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا اگر تم نے خون دیا تو یہ سول اسپتال کی پتھر کی دیوار ہے کہ میں اس پہ اپنا سر ماروں گا، اپنے آپ کو مار دوں گا. تو اب اس کو سمجھانا شروع کیا کہ بابا جی آپ کی بہو ہے، مر جائے گی. کہتے ہیں مر جائے دوسری آ جائے گی. تو ان حالات میں ہم چلتے رہے، اور آج وہی بلڈ بینک ڈاؤ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہی چلاتے ہیں. 40 سال ہو گئے، اور 275 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل رولنس ختم ہو گئے. اور سب کو بھی ہول بلڈ ملا کرتا تھا. مطلب آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، پلیٹلیٹ چاہیے تو فریش بلڈ دے دو، پیکسل چاہیے تو آپ لٹکا دیتے تھے 2 گھنٹے کے لیے. تو پلازما اوپر آ گیا، سیل نیچے آ گیا، آپ نے وہ دے دیا، پلازما رہ گیا. پھر ہم پہلی دفعہ بلڈ فریکشنیشن مشین لے کے آئے جرمنی سے. میں خود گیا ٹریننگ کے لیے. اب میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا، ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وینٹ ٹو جرمنی فار ٹریننگ مشین کی. تو ودن 2 years of starting this آپ ہم فریکشنس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور میں لے کے آیا. پھر وہاں سے پھر میں نے آ کے لوگوں کو ٹرین کیا یہاں پر کہ پلازما کیسے بنتا ہے، پلیٹلیٹس کیسے بنتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کو سکھانا بھی. اور مجھے یاد ہے میرے ایک مینٹور تھے جو ہمارے پیٹرن بھی ہوتے تھے. انہوں نے ایک سرجیکل کانفرنس تھی، انہوں نے کہا تم پیپر پریزنٹ کرو. تو میں نے پیپر پریزنٹ کیا ایز اے اسٹوڈنٹ. وہ تھے کہ میں نے سمجھایا کہ ایسے یوز کرا کریں فیکٹرس کو. تو اٹ واز اے کنٹینیوس اسٹرگل. پھر 1986 میں کراچی میں بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر. ٹھیک ہے. ہیوج بام بلاسٹ، فرسٹ ٹائم کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی. اور کوئی تقریباً 75 لوگ شہید ہوئے تھے، اور کوئی 400 لوگ زخمی تھے. میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا میں نے بھی. اور میں اسٹل ریممبر کہ ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا، ان کو فرش پہ ٹریٹ کیا، کیونکہ بیڈس بھر گئے. پھر یہ صورتحال تھی، آپ کو کنڈیشن ویسی تھی. لیکن ایک اچھی چیز نظر آئی کہ کیجویلٹی کے باہر لمبی لائن لگی تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. اچھا. کچھ لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے، لاکھوں روپے تھے، کہ جی آپ کو جو چیز چاہیے آپ ہم بنا کے دیں گے، آپ منگا کے دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس چاہیے، ڈرپس چاہیے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم جو ہے نا بڑی عظیم قوم ہے.